السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شہزاد حسین صاحب دبئی میں پولیس میں سارجنٹ ہیں، دبئی پولیس میں سارجنٹ ہیں ابھی، اور یہ واقعہ بتا رہے ہیں جی 1991 کا، 30 سال پہلے تقریباً، بلکہ ایگزیکٹ 30 سال پہلے کا، اور واقعہ ہے جی جی ٹی روڈ کے قریب گجرانوالا کے ساتھ گکھر منڈی کا۔ گجرانوالا جی ٹی روڈ سے جب آپ گکھر منڈی گجرانوالا، کہہ رہے ہیں عید کے دن تھے، ہمارے گھر میں ماحول تھا عید والا، بچے، کزن کے بچے، بھانجے بھانجیاں، بہنیں سب جمع تھے۔ اب کیا ہوا کہ شام کو نا جب بچے گھر آئے تو ایک کی قمیض پہ خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے، ایک کی قمیض پہ بلڈ سپاٹس۔ بھائی کیا ہوا؟ تو وہ دو کزن کے بیٹے، ایک کزن کا بیٹا اور دو بھانجے، کہہ رہے ہیں کزن کا بیٹا اوپر بیٹھا ہوا تھا کالج کے دروازے پہ، اور وہ کالج کے دروازے کو کھول بند کر رہے تھے، جھولا نہیں جھولنا ہوتا کہ دروازے پہ چڑھ کے ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہاں سے دھکا دے رہا ہے، وہ اندر جا رہا ہے، دوسرا اندر سے باہر کر رہا ہے، تو ایسے جھولا جھول رہے تھے درختوں کے بیچ میں۔ تو وہ کزن کا بیٹا گرا نیچے اور سر پہ چوٹ لگی، تو خیر گئے پٹی وغیرہ کروا دی۔ اب بتا رہے ہیں کہ رات میں اس کی امی نے کہا کہ اس کو بہت تیز بخار ہو گیا، بچے کو نا تپ رہا ہے۔ تو ان کے مرحوم والد صاحب، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ اب کہہ رہے ہیں ہمارے قریب میں کلینک، میرے دوست ڈاکٹر جاننے والے، تو ہم ان کو لے گئے۔ کہہ رہے ہیں میری کزن جو بچے کی والدہ تھی، وہ اس کی بڑی میری بہن، ایک دو اور 3-4 لیڈیز اور یہ ان کو لے گئے۔ تو ڈاکٹر تھے نہیں، ان کو فون کر کے بلایا تو 25 سے 30 منٹ بعد ڈاکٹر پہنچے، اس کو اسٹریچر پہ لٹایا ہوا تھا بچے کو۔ ڈاکٹر آئے، ان کو چیک کیا بچے کو، کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، اور اس کے منہ پہ چادر ڈال دی۔ اب یہ سارے لیڈیز کا کیا حال ہوگا؟ تب اگر رزلٹ اتنا خطرناک ہوتا تو پہلے جب آپ پٹی کرانے گئے تھے، تو اگر اتنا ڈینجر ہوتا تو وہ پٹی کرنے والا ایسی پٹی کر دیتا، بس ہلکا سا ہوا ہوگا، پٹی کر دی ہوگی، رات کو بخار چڑھ گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ہے، چیک کیا، بولے تو ایکسپائر ہو گیا، اور ان کے منہ پہ چادر ڈال دی۔ اب سوچیں کیا گزری ہوگی سب کو۔ بتا رہے ہیں پوری میری کزن، عورتیں تو سب رونا پیٹنا شروع ہو گئی، کوہرام سا مچ گیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، کہ میں گھر والوں کو بلاؤں یہاں پہ یا ایمبولینس منگواؤں، بچے کو لے کے جاؤں۔ تو ایک ڈاکٹر ان کے ذرا دوست بھی تھے، وہ تسلیاں بھی دے رہے ہیں ان کو، اور مشورہ بھی ہو رہا ہے کہ اب کیا کریں، کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ اتنے میں وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ڈاکٹر بغیر ڈائگنوز کیے، بغیر چیک کیے ایک بچے کو، جس کی پوری فیملی موجود ہے، جس کی سگی ماں، ماموں سب موجود ہیں، کیا وہ کبھی، اور جس کو جانتے بھی ہیں، جو دوست بھی ہے، کیا کبھی بغیر ڈائگنوز کیے یا بغیر چیک کیے ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کون؟ یہ عمران نام، 8 سے 10 سال عمر تھی ان کی اس وقت۔ اور شہزاد صاحب جو ہیں یہ 91 میں جی ایسے تھے، سمجھدار۔ اب جی وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور ان سے کہہ رہا ہے کیوں رو رہے ہیں آپ سارے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کو کہ بھائی اس کا روحانی علاج کروائیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا روحانی علاج کروا لو آپ۔
کیونکہ وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے. خیر اب جی یہ لوگ نکلے اس کو لے کے گاڑی میں. عمران نام ہے اس بچے کا. اب ماموں جو ان کے ماموں شہزاد صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ مجھ سے ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے میرا اس کا یارانہ ہو. جو ماموں ماموں سے اوپر کچھ کہتا نہیں تھا وہ مجھ سے اس انداز میں بات کر رہا ہے جیسے کوئی 50 سال کا بندہ کرتا ہے. کہتا ہے قوالیاں لگاؤ گاڑی میں. یہ بچہ اور یارانہ ماحول ایک. خیر یہ گھر آ گئے, جیسے تیسے رات گزری. اگلے دن شام کو ان کے صحن بڑا سا, چارپائیاں ڈلی ہوتی پرانے. تو یہ بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے چارپائی پہ جیسے کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہوتا ہے انداز میں, اور کوئی نقش بنا رہے ہیں ہاتھوں سے ہوا میں, چارپائی پہ ادھر ادھر نقش بنا. اور باقی سارا خاندان جو ہے نا ان کا ان کو ایسے دیکھ رہا کہ کون ہے یہ. بچوں والی کوئی بات ہی نہیں نا. اتنے میں ان کی ایک اور کزن شہزاد صاحب کی, وہ کوئی 4-5 چارپائیاں دور بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کے دل میں ڈر آیا, خوف, ان کے نقش سے, ان کے انداز سے. وہ دل میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئی. یہ کہتے ہیں بہت پڑھنا آتا ہے تجھے؟ اب وہ دل میں پڑھ رہی ہیں, یہ بزرگ بن کے اشارے کر رہے ہیں کچھ ایسے, وہ دل میں پڑھ رہی ہیں اور اس کو دیکھ کے کہتے ہیں بہت پڑھنا آتا ہے تجھے, نکالوں تیری پڑھائی ابھی میں. اپنے بچوں کی خیر چاہتی ہے تو چلی جائے یہاں سے. سر ان کا گھر پڑوس میں ہی تھا, انہوں نے کوئی اگلی بات نہ کی نہ سنی, وہ اٹھی اور چلی گئی. چوٹ لگی کچھ اور چیزیں ہیں جو ابھی ہم مس کر رہے ہیں. شاذ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا روحانی علاج کروائیں آپ. جیسے کوئی یہ چھوٹے ہوں وہ بڑے ہوں, دوست نہیں ہوتے جو کبھی ماموں ماموں سے علاوہ کچھ کہتے نہیں تھے اتنے. یہاں تک کہ ان کے مرحوم والد صاحب ان سے بھی بڑے بے تکلف اور یارانہ انداز میں, اور سب خیریت ٹھیک, کوئی مسئلہ یہ ہو, اور وہ نقش وقش بنائیں اور اپنی اماں سے کہیں عمران صاحب یہ بچے کہ اس نقش کو تعویذ بناؤ, چمڑے میں باندھو, گلے میں ڈال لو. اور تم اپنی والدہ کو کہہ رہے ہیں تم جو اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ کر رہی ہو نا ٹھیک نہیں کر رہی. اپنی والدہ کو اپنی بہن اور بہنوئی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ تم جو اپنی داماد اور بیٹی کے لیے کر رہی ہو نا وہ ٹھیک نہیں کر رہی, ان سے معافی مانگو. اور بھی اتنا کچھ جو انہوں نے کہا کہ میں تحریر نہیں کر سکتا. پرسنل باتیں, پرسنل نا. اب یہ بزرگ بنے بیٹھے ہیں, 8-10 سال کے بچے اور پورا گھر سب سامنے. اتنے میں ان کے ایک بات پہنچی, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو ان کے بڑے بزرگ ایک آئے, انہوں نے کہا علی پور میں ایک بزرگ ہیں, آپ کسی طرح سے نا ان کو وہاں لے جائیں. ٹھیک ہے. یہ سر نکلے لے کے. تو کہتے ہیں ہم جب پہنچے وہاں تو بہت بڑی جگہ تھی, اوپن. اس بڑی جگہ میں بیچ میں ایک پیپل کا درخت تھا بہت بڑا سا, اور ساتھ کوئی پکے کمرے بنے ہوئے تھے. تو وہ بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو اندر لے آئیں. یہ اکڑ گئے وہاں پہ, بالکل اکڑ گئے نا, میں نے نہیں جانا اندر. تو وہ بزرگ آئے اور بڑے پیارے انداز سے نا, سافٹنس کے ساتھ, شفقت سے انتہائی, کوئی سختی وقتی نہیں, بڑے پیار سے ان کو بہلا پھسلا کے نا کہ جی ہستی آئی ہے بڑی, آئیں جی قربان صدقے. وہ لے گئے ان کو اندر. اب لے گئے اندر اور ان کو بٹھا دیا نیچے مٹی. جیسی بٹھایا نا, چاقو سے ان کی چاروں طرف ایک گول دائرہ بنا دیا.
اور وہ چاقو زمین میں گاڑ دیا. اب وہ چاقو کے بعد بابا جی نے ان کی قمیض اتروائی عمران کی اور اس کا ناپ لیا, سائز کیا, قمیض کا سائز کیا اور کچھ پڑھائی شروع کی. تب بتا رہے ہیں شہزاد بھائی کہ یہ بولنا شروع ہوئے. عمران کہہ رہے بول تو یہی رہے تھے لیکن ان کی آواز نہیں تھی یہ جو بول رہے, آواز کسی اور کی تھی. بول یہ رہے تھے, آواز کسی اور کی تھی. اور وہ آواز میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ذہین, نیک, اچھے بچے ہیں, ہمیں بہت پسند آئے. ہمارے بچے بہت شرارتی ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی ان جیسے ہو جائیں. اب وہ سب گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بابا جی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, نیک روح ہے. نیک روح سے مراد نیک جنات. عصر سے پہلے پہلے یہ سامان میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ لے آؤ, صدقے کا, قربانی دینی ہوگی, قربانی دینی ہوگی. انہوں نے سامان منگوایا, ایک مرغا, کفن, کافور اور کچھ چیزیں. یہ لوگ لے آئے. اب انہوں نے کہا کہ میں تکبیر پھیروں گا مرغے پہ اور جو جو کہوں گا ویسا ویسا آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں آدھی رات کو آپ نے ایک جگہ پہ میں جہاں کہوں گا نا وہاں دفنانا ہے. اچھا, آدھی رات سے پہلے تک کیا کیا, مغرب کے بعد وہاں اندھیرا, سب جلدی سونے شروع ہو گئے. یہ لوگ بھی سفر کر کے تھکے ہوئے تھے. تو بابا جی نے کہا تمام لیڈیز اندر چلی جائیں سونے. یہ عمران اور ان کے ماموں, ان دونوں کو انہوں نے 2 چارپائیوں پہ ساتھ باہر صحن میں سلا دی. اس مرغے پہ تکبیر پھیری اور اس کو اسی کفن میں ڈال کے عمران کے سر کے نیچے رکھ دیا, چارپائی کے نیچے, ہاں زمین نیچے رکھ دی. اور ان سے کہا کہ آپ سو جائیں ساتھ, میں آپ کو اٹھاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں ہم سر رکھا اور ہم تھکے ہوئے تھے, سو گئے. رات 2 بجے بابا جی آئے. کہتے ہیں اب آپ نے اس کفن کو لے کے جانا ہے اور ان کو ایک بیلچا دیا, بھالا, آپ یہ ساتھ لے جائیں اور فلاں جگہ پہ آپ نے کھود کے اس کو دفن کر دینا. لیکن یہ آسان نہیں ہوگا, آپ کو بہت کچھ نظر بھی آئے گا اور بہت آوازیں بھی آئیں گی. لیکن فکر نہیں کرنا, ڈرنا نہیں, ہمت رکھنا, ادھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اور یہاں وہاں نہیں دیکھنا, بھٹکنا نہیں, بس یہ کر لینا. اور جس رستے سے جاؤ اس رستے سے واپس نہیں آنا, دوسرے رستے سے واپس آنا, پیچھے مڑ کے تو بالکل نہیں دیکھنا. کہتے ہیں میں نے سن تو لیا, اوئے ہوئے ہوئے, کہتے ہیں بھائی میں نے سن تو لیا اور کہہ بھی دیا کہ ہاں ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں, بے فکر ہو جائے. ایک میں نے بیلچا, ایک میں وہ مرغا, میں نکل گیا باہر. کہتے ہیں میں جیسے ہی ان کے گھر سے باہر میں نے قدم رکھا, مجھے ایسا لگا میرے ساتھ کوئی ہجوم چل رہا ہے. ہجوم, اتنے لوگ, اتنا شور, اتنی آوازیں, اتنی چیخو پکار, یہاں سے, اور میں کس طرح بڑھ رہا ہوں آگے میں جانتا ہوں. کتنے عجیب سی مخلوقیں آ رہی ہیں سامنے, کتوں کی شکل میں, چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ, یہاں آ کے غائب ہو رہی ہیں. یہاں میں تو بس نیچے دیکھ رہا ہوں اور دل میں جو پڑھنا پڑھانا کچھ بھی کر کے نا میں بس جا ہی جا رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ وہ جگہ جلدی آ جائے. کہہ رہے ہیں خدا گواہ ہے, میں ابھی آپ کو جو لکھ رہا ہوں میرے رونگٹے ابھی بھی کھڑے ہیں. صحیح میرے ہوئے یار. شہزاد حسین صاحب کہہ رہے ہیں میں خدا گواہ ہے کہ میرے رونگٹے ابھی بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ جیسے 500 میٹر فی گھنٹے کی رفتار نہیں ہوتی, جیسے اس سپیڈ سے میرا دل دھڑک رہا ہے. اور مجھے بابا جی کی باتیں اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بابا جی نے کہا ہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی, تم بس جاتے رہنا, چھوڑنا مت, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ. کہتے ہیں جی میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا
وہ آوازیں بڑھ گئی. میں نے جیسے ہی کھڈا کھودنا شروع کیا وہ آوازیں اور بڑھ گئی, جیسے کوئی نہیں چاہ رہا ہو کہ یہ ہو, یہ ڈر جائیں, یہ چھوڑ دیں, یہ کام نہ کریں. مطلب بڑھ گئی چیخو پکارنا. کہتے ہیں میں نے وہ مرغا ڈالا اندر کفن, جیسی میں نے ڈالا مجھے مرغے کی آواز آئی. سر وہ کہتے ہیں میں نے ڈالا اس کو اور مرغے کی بہت زور سے, وہ نہیں کوک کر کے جو آواز ہوتی ہے وہ میں نے ڈالی, اسی میں سے آواز آ رہی ہے کوک بہت زور سے. میری تو پاؤں کی جیسے زمین گئی, میں تو سمجھ لیں کہ گرتے گرتے بچا. بس جیسی میں نے مٹی اس میں اوپر ڈالی, وہ کوک کے ساتھ وہ آوازیں بھی, لیکن جب پورا پیک ہو گیا وہ, تب مرغے کی آواز نہیں آئی دوبارہ, آوازیں اور کچھ مخلوقات تھمی. اب جی مجھے یاد تھا کہ دوسرے راستے سے جانا ہے, اس راستے سے نہیں جانا واپس. یہ جی دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور کسی طرح پسینے میں شرابور قریب پہنچے تو بابا جی باہر گیٹ پہ ہی کھڑے ہوئے تھے, ہاتھ میں کچھ گیلا گیلا لیا ہوا تھا انہوں نے, اور جیسے یہ قریب آئے نا ان کے اوپر وہ گیلی چیزیں پھینکی بابا نے. ہاں گیلی چیزیں پھینکی اور اپنی کالی چادر میں ان کو لپیٹ لیا ایسے, اور ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور ان کو الفاظ دیے کہ اس بچے کا والد بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا. صحیح بات ہے یار, جان بچا لی, بچے کی زندگی بچا لی یار. یہ ویسے ماشاءاللہ سے جس زمانے کی تصویر کھینچی ہوئی, جنگو آدمی لگ رہے ہیں نا, کر گزرے اس وقت, طاقتور دل کو دماغ کے مالک لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, کروا دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں بابا جی کہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کوئی چیز زندگی بھر, لیکن کبھی خود مت چھیڑنا اس چیز کو. تمہارے سامنے چیزیں آئیں گی, تم گزر چکے ہو ان واقعے سے, تم جس سٹیج سے گزر گئے ہو تمہارے سامنے ہوں گے معاملات, چیزیں وغیرہ, یہ وہ, خود مت چھیڑنا. تو کہتے ہیں ہوتے ہیں میرے ساتھ معاملات ایسے, کیونکہ میں جس فیز سے گزرا نا تو میں نے چیزوں کو محسوس کیا, کچھ کو دیکھ بھی لیا, لیکن میں بہت احتیاط کرتا ہوں دبئی میں ہونے کے باوجود بھی. اب عمران جو ہیں وہ 2 بچوں کے والد ہیں, اور یہ ہے عمران جو ہیں, جو یہ عمران ہے وہ یہ ہیں ماشاءاللہ خود 2 بچوں کے والد ہیں, اور شاید ان کو کچھ چیزیں یاد بھی نہ ہوں جو ان کے ماموں کو یاد ہے. سجاد بھائی, میں ابھی اس وقت بڑا خطرناک خوفناک ہے, جیسے وہ جنگل میں جانا آنا اور اس طرح سے کرنا, یہ کافی جگری کا کام ہے, اور ایسی مخلوقات پہلے ہی بتا دی جائیں, لیکن میری یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے بچے پہ چیزیں حاوی کیسے ہوئی, اس سے کیا غلطی کی؟ بتا رہے ہیں, جیسے سوال آپ کے ذہن پہ آیا نا, ان کے بھی آیا, انہوں نے پتہ کیا, بابا جی سامنے, تو پتہ یہ چلا کہ واقعتاً وہ جو کالج اسکول کے دروازے پہ جھول رہے تھے وہ واقعتاً ہانٹڈ ہے وہ جگہ. سمجھ لیں جس کالج کا دروازہ ہی ایسا ہوگا جس کے اوپر بچے جو ہیں اس کو جھولا بنایا ہوا انہوں نے, تو کیا ہوگا. تو وہاں سے عمران پہ جو ہے نا وہ چیز حاضر ہوئی, آئے سامنے. کیونکہ میں سمجھا بچے کھیلتے ہوئے گرتے نارملی چھوٹے کو دماغی اثر ہوگا, لیکن یہ تو جب علاج ہوا اور جو آپ نے بیچ میں واقعات بتایا, یہ تو انتہائی تعجب اور حیرت انگیز ہے سارے کے سارے. یہاں پر نا وہ اصل پنجابی کہندے نے نا, سوچی پیا تے بندہ گیا. سب سے پہلے ان کے مرحوم والد صاحب نے کہا اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جاؤ, یہ لے گئے. ٹھیک, ڈاکٹر نے بہت ہی پریشان انداز میں ان سے کہا اس بچے کا روحانی علاج کرواؤ. ان کے ایک بڑے آئے, انہوں نے کہا علی پور میں ایک بزرگ ہے, آپ وہاں لے جائیں. یہ سب انتظام ہوتا ہے, بندوبست ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا شفا کہاں سے ملنی ہے, آپ کو جہاں سے ملے اللہ پاک نے ذریعہ بنانا ہے. تو سرینڈر, فالو, یہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں, ان چکروں میں نہیں پڑنا, سب رب کی طرف سے ہونا ہے.
اس کو فالو کر لیں. انہوں نے کیا کیا؟ اٹیمپٹ. اور شاید بھائی ہمیں سن کے محسوس ہوا ہوگا کہ وہ کیا ماحول ہوگا جس سے گزرے آدھی رات کو. ہاتھ میں کیا ہے؟ میں تو سوچ کے امیجن کر رہا ہوں کہ اتنا گھنے جنگل میں تو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا. اور جب پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو وہ جانور دیکھتے ہیں لیکن کو بتا دیا گیا کہ ایسی ایسی مخلوقات سامنے آئیں گی. یہ کئی موقع آئے ایسے، کئی موقع آئے جس پر نہ عقل دنگ رہ گئی کہ سائنس کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، ہمارے پاس بھی ابھی تک جواب نہیں ہے اس کا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ کہیں آپ کی گردن پوری گھوم جائے اور آپ زندہ ہوں، کہیں آپ مطلب ایسی حرکات کریں جو نارملی انسان کر ہی نہیں سکتا. بہت ہم نے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا کچھ ایسی چیزیں واقعات ہوئے. اب کیسے ایک مطلب ڈاکٹر کسی کو ایسی تو نہیں کہہ دے گا کہ وہ خدا نخواستہ زندہ نہیں ہے، اور جس دوست کا بھانجا ہو تو اور کوشش کریں گے، چیک کریں گے ہر طرح سے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اب نہیں وہ تب انہوں نے ڈکلیئر کیا اس کو، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو روحانی علاج جو ہے نا اس پہ لے کے جائیں. جیسے ہمیں حیدرآباد میں گدو بندر میں پاگل خانے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یار میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود جو ہوں نا، میں اپنے آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے جو ہاتھ 6 فٹ لمبے ہو گئے تھے. کئی واقعات ہیں جی ایسے جس کے ابھی تک مکمل جواب جو ہیں وہ ملے نہیں ہیں. کوشش ہے، جاری ہے. باقی اس سے یہ جی کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو اٹیمپٹ کر لیں، سوچیں نہ زیادہ، دیر نہ کریں. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.